الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة. صلوات پڑھے محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عقل سے نوازا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے جس دین اسلام کو ہم تک بھیجا ہے وہ دین اسلام مکے سے نازل ہونا شروع ہوا، مدینے تک پہنچا اور پھر مکے ہی میں غدیر میں کامل ہوا۔ اب صورت یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے اسلام کو اس دنیا میں متعارف ہوئے، 1400 سال۔ اب کچھ لوگ جو اب کی پیداوار ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ بات وہ کرتے ہیں ایسی کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان پر ہی دین نازل ہوا۔ تو دیکھیے دین جو ہے وہ نازل تو ہوا ہے اللہ کے محبوب پر، اور یقیناً دیکھیے وہاں پر جس کو ہم مکہ کہتے ہیں اس میں بہت سے لوگ رہ رہے تھے، اور جوان بھی رہ رہے تھے، نوجوان بھی رہ رہے تھے، اور بوڑھے بھی رہ رہے تھے، بوڑھے بھی رہ رہے تھے نا۔ تو اگر دین کے نزول کا معیار بزرگی ہی تھا تو پیغمبر سے زیادہ بھی بوڑھے تھے اللہ نے ان کو ہی نبی کیوں نہ بنا لیا؟ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ؟ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کو خلیفہ کیوں چن لیا گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا، سب سے زیادہ بزرگ تھا، اس لیے مجھے خلیفہ بنا لیا گیا۔
تو اب اگر بزرگی ہی معیار ہے تو مکے میں پیغمبر سے زیادہ اور بھی بزرگ لوگ رہ رہے تھے، تو خلافت سے بڑی چیز تو رسالت ہے اور نبوت ہے۔ تو اگر بزرگی ہی معیار تھا تو اللہ کہتا کہ بھائی تم میں سے جو سب سے زیادہ بوڑھا ہوگا ہم اسے نبی بنائیں گے، ہم اسے رسول بنائیں گے۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ اس مکے کے معاشرے میں جو سب سے زیادہ بوڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو جائے اور ہم اس کو کہیں گے تم ہمارے نبی ہو، تو سب سے پہلے اگر بوڑھا ہونا ہی نبوت و خلافت و رسالت کا معیار تھا تو سب سے پہلے شیطان ہاتھ کھڑا کر کے کہتا سب سے بوڑھا تو میں ہوں۔ سوچا، سب سے قدیم تو وہ ہے، بہت پرانا ہے شیطان، تو آج تک چل رہا ہے، آج بھی موجود ہے نا شیطان۔ اب یہ تو کسی آپ بوڑھے سے پوچھیں، کسی بچے سے پوچھیں، کسی جوان سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، کسی مولوی سے، کسی ملا سے، کسی مفتی سے، کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی شیطان آج ہے، تو وہ کہیں گے بالکل ہے۔ یعنی انہیں شیطان کے ہونے پر اتنا ہی یقین ہے جتنا رحمان کے ہونے پر یقین ہے۔ کوئی شیطان کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی ملا شیطان کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بھائی کیوں نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے روز ملاقات ہوتی ہے اس سے، روزانہ ملاقات ہو رہی، تو شیطان کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ آپ کہیں کہ بھائی دلیل کیا ہے کہ شیطان، آپ کہہ رہے ہیں شیطان ہے، دلیل کیا ہے؟ تو کہیں گے لیجیے صاحب یہ دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو کفر ہو رہا ہے، جو شرک ہو رہا ہے، یہ جو مسلمان کو لوٹ رہا ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سب شیطان ہی تو کروا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر اگر راہ سے کوئی بہکا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ شیطان موجود ہے۔ اور ہم دوسری بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہیں راستے پر لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کوئی غیبت میں رہ کر راہ بتانے والا بھی موجود ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ 1400 برس ہو گئے ہیں ظاہری طور پر اسلام کو آئے ہوئے، اور میں 1400 برس سے سمجھا رہا ہوں، میں 1400 برس سے سمجھا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ بہکا لے تو اس پر ہی یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے کسی نمائندے کو شیطان کے مقابلے میں رکھے کہ شیطان بہکاتا جائے اور یہ رحمانی نمائندہ راہ بتاتا جائے۔ یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں امت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر شیطان چھپ کر بہکا رہا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چھپ کر صراط مستقیم بھی بتائے، کوئی غیب میں رہ کر بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے عدل پر یقین ہو۔ اب جہاں اللہ کے عدل پر یقین ہی نہیں ہے، جن کے اصول دین میں عدل ہی شامل نہیں ہے، تو ان سے بات تو ہو نہیں سکتی۔ جہاں پر اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی عدل بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ اب یہ عدل و امامت کا ربط اور واسطہ اور تعلق یہ کوئی ہم نے نہیں بنایا، یہ قرآن کا ربط ہے۔ اور یہ بات قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ لفظ امامت اگر ہمارے ہاں موجود ہے تو یہ لفظ امامت قرآن میں موجود ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا ہے۔ لفظ امامت، منصب امامت، عہدہ امامت قرآن میں موجود ہے، اور اللہ نے جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ بچوں کے بات معلوم ہے، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا، میری اولاد میں جائے گا؟ اللہ نے کہا تمہاری اولاد میں یہ عہدہ جائے گا، لیکن تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یعنی امامت کو نسل ابراہیمی میں جانا ہے، توجہ ہے، سب بات سن رہے ہیں نا؟ امامت کو نسل ابراہیمی میں جانا ہے۔ نسل ابراہیمی کو کب تک جانا ہے؟ اب سوال پیدا ہو رہا ہے، امامت جائے گی نسل ابراہیم میں، اولاد ابراہیم میں،
اب سوال یہ ہے کہ اولاد ابراہیم کب تک رہے گی، کہاں تک جائے گی؟ اس کا جواب بھی بڑا آسان سا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک درود ہے تب تک آل ابراہیم ہے. جب تک درود ہے تب تک آل ابراہیم ہے، اور جب تک آل ابراہیم ہے تب تک آل ابراہیم ہی میں امامت ہوگی. تو اب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ امامت کو آل ابراہیم سے ہٹ کے تلاش نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی نا؟ گرمی تو بہت ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے زیادہ گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں شیروانی بھی پہنا ہوں. آپ پر پنکھا بھی چلتا ہے، وہاں اچھا خاصا ممبر رکھا تھا، اٹھا کے یہاں رکھ دیا، وہ رہی صحیح ہوا بھی چلی. دیکھیں میرا ساتھ دیجیے گا، بہت مختصر بات ہے اس لیے کہ حق بہت ہو رہا ہے، لیکن آپ جتنا میرا ساتھ دیں گے اتنا ہی مجھے. ٹھیک ہے کوئی انتظام پنکھے کے؟ ہاں ذرا سے کر دیجیے. چلیے جب تک تو باتیں کریں نا میرے ساتھ. تو اب صورت کیا ہے، بڑے آہستہ آہستہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ہو جائیں. کہ بھائی بات تو واضح ہو گئی نا کہ امامت جو ہے وہ جائے گی آل ابراہیم میں. آل ابراہیم کو کہاں تک جانا ہے؟ جب تک درود ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ درود کب تک رہے گا؟ جو نہیں بول رہے ہیں ان کے بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ بتا دیں کہ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے سب کے. بولو نہ بولو مگر یہ پتہ چلے کہ بات پہنچ رہی ہے. میں نے کہا کہ امامت نسل ابراہیم میں جائے گی. ٹھیک ہے، نسل ابراہیم سے ہٹ کر امامت کہیں اور نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، نسل ابراہیمی کو کب تک رہنا ہے؟ جب تک درود رہے گا. درود کو کب تک رہنا ہے؟ اتنا آسان جواب ہے اس کا کہ آپ خوش ہو جائیں گے جب میں جواب دوں گا. پہلے ترتیب دیکھیں کہ امامت ضروری ہے، اس لیے کہ امامت اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے کہا اور جتنے بھی بنو ہوتے چلے جائیں، کسی بنو میں امامت نہیں جائے گی سوائے بنو ابراہیم کے. کسی اور کی آل میں امامت نہیں جائے گی سوائے آل ابراہیم کے. ٹھیک ہے، آل ابراہیم میں امامت رہے گی. کب تک رہے گی؟ جب تک درود ہے. اب سوال میں نے کیا کہ درود کب تک ہے؟ میری طرف دیکھیں آپ بزرگوار قبلہ، میری طرف دیکھیں، پیچھے والے میں حضرت سے کہہ دیں میری طرف دیکھیں نا قبلہ، میری طرف دیکھتے رہے بھائی. ادھر دیکھیں آپ، ہمارے جو میزبان ہے خدا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے ضمیر احمد صاحب پروردگار ان کے ایمانی طاقتوں میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ سب کی بھی ایمانی طاقتوں میں اضافہ فرمائے. میری طرف دیکھتے رہیے، یہ کام ہوتا رہے گا. یہ اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ آپ کا مطلب نہیں ہے. آپ میرا مطلب آپ سے اور آپ کا مطلب مجھ سے. بات کروں شروع؟ تو مجھے دیکھیں نا، جب تک آپ مجھے دیکھیں گے نہیں میں جملہ دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اب میں نے کیا کہا، اب آپ بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مجھے دوبارہ سے بات کرنی پڑتی ہے. امامت بہت اہم چیز ہے. امامت جائے گی نسل ابراہیم کی، اولاد ابراہیم، ابراہیم کے بچوں تک، ابراہیم کی اولاد تک. یہ طے ہو گیا. اب امامت جائے گی اولاد ابراہیم تک. اولاد ابراہیم کب تک رہے گی؟ میں نے کہا جب تک درود رہے گا. کہوں کہ نہیں کہوں جملہ؟ جب ادھر دیکھتے رہو کہ جملہ نہیں کہوں گا، جملہ رکا ہوا ہے. اولاد ابراہیم کب تک رہے گی؟ یہ لیجیے، سارے منتظم بن گئے. جو ہے ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاؤں میں. تو اب میں نے سوال یہ چھوڑا، چلیے چل گیا پنکھا، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، آ جائیں سارے. آپ ہو گیا کام، ہو گیا بھائی، ہو گیا. ادھر آ جائیے، ادھر دیکھیے مجھے. تو اب سوال میں نے چھوڑا کہ بھائی یہ درود کب تک رہے گا. بیٹھ جاؤ. درود کب تک رہے گا؟
تو اتنی آسان بات ہے، اتنا آسان جواب ہے کہ جواب آپ کو بچپن سے معلوم ہے، اور اشارہ سمجھیے گا، اگر ذہین ہو گے تو سمجھو گے، اور اگر بے وقوف ہو گے تو نہیں سمجھو گے۔ اب امتحان یہ ہے کہ کون ذہین ہے اور کون احمق ہے۔ اب میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ درود آل ابراہیم کب تک رہیں گے؟ جب تک درود رہے گا۔ درود کب تک رہے گا؟ درود کب تک رہے گا؟ تو میں کہہ دوں گا تو جانبداری ہو جائے گی۔ امام شافعی نے کہا کہ اے آل محمد، تمہارے مرتبے کے بارے میں کیا کہوں؟ تمہارے مرتبے کے بارے میں تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ تم پر درود نہ پڑھ لے۔ جو فرمائی نا آپ نے، تو اب درود جب تک رہے گا کہ جب تک نماز رہے گی، اور نماز ختم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نماز ہے عبادت، اور عبادت اس وقت تک رہے گی جب تک معبود رہے گا۔ جب تک معبود ہے تب تک عبادت رہے گی۔ تو اب آل ابراہیم کب تک ہیں؟ جب تک درود ہے۔ درود کب تک ہے؟ جب تک نماز ہے۔ نماز کب تک ہے؟ جب تک اللہ ہے، اور اللہ تو ہے، اللہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امامت کو جانا ہے قیامت کے بعد تک۔ اتنا عظیم عہدہ ہے امامت کا، اور امت کو اس لفظ امامت کی معرفت ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بھائی جو مسجد میں آگے محراب میں کھڑے ہو کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھا دی وہی امام ہے۔ تو امامت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اکثر میں ہائی وے پہ سفر کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ایسے میں کوئی نماز کا وقت آ گیا تو سائڈ میں ٹرک کھڑے ہو گئے، بہت سارے ٹرکوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا، سارے کھڑے ہو گئے اور نماز کا وقت آ گیا، جلدی جلدی وضو کیا انہوں نے، کہا بھائی کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا؟ انہوں نے کہا تم پڑھاؤ۔ تو کوئی بھی ٹرک ڈرائیور آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی مشکل بات نہیں کریں، کوئی بھی ٹرک ڈرائیور آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے محترم جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، ان کی نماز کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، کسی کے پیچھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لفظ ہے امامت، اور یہ لفظ ہے قرآن کا، قرآن کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ انسانوں کا بات ہی ختم ہو گئی، امام ہوتا ہے انسانوں کا۔ نہیں سمجھ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو امام کو نہ مانے وہ جانور ہوتا ہے۔ امام ہوتا ہے انسانوں کا، اور کہا اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ضروریت میں یہ ہوتا جائے گا، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ دیا اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو اب جب ظالموں تک نہیں جائے گا تو اب تلاش کیا جائے کہ ظالم کہاں کہاں نکلے، اور ظالم ہوتا کون ہے، اور ظلم کہتے کس کو ہے۔ یہ میں بات کہہ چکا، اور اشارتاً کہہ کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں اور اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں کہ ظالم کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ لیجیے صاحب، اس نے تماچا مار دیا ظالم ہے، یہ دیکھیے اس نے گولی مار دی ظالم ہے، اس نے ڈاکہ ڈال دیا، ہاں یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن ظلم کیا ہے یہ ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا کہ ظلم کیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ظالم کون ہے، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ظالم کون ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہوگا، امام نہیں ہوگا۔ تو اے قرآن بتا دے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ سامنے کی آیت ہے، سمجھ جائیں گے آپ، اتنی آسان عربی میں آیت ہے کہ قرآن نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک جب ظلم ہے تو مشرک ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہدہ امامت مشرکوں تک نہیں جائے گا، یعنی جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی بت کی پرستش کی ہوگی وہ کبھی امام نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کبھی کوئی مشرک رہا ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو، عادل ہو۔ یہاں تک آ گئی بات؟ امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ اور یہ امامت کیا ہے؟ جملہ دے رہا ہوں،
اور جتنی طریقے سے آپ سنیں گے اتنے طریقے سے میں سناؤں گا. جملہ یہ دے رہا ہوں کہ امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس کون کون سے عہدے ہیں؟ ٹھیک ہے. جناب ابراہیم کو جب امام بنایا ہے نا تو وہ کوئی عام سا ابراہیم نہیں تھا کہ وہ بازاروں میں کوئی سودا سلف لے کے گھوم رہا ہو اور اللہ کہ بھائی ادھر آؤ تمہیں امام بنا دیں. سمجھ رہے نا بات؟ میں بڑے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کے درمیان ہی بیٹھا ہوں، ممبر میں نہیں بیٹھا ہوا. لگ رہا ہے نا آپ کو؟ بالکل آپ سے باتیں ہو رہی ہیں نا آج. تو بھائی یہ نہیں تھا کہ بھائی وہ گھوم رہے ہیں اور اللہ نے کہا بھائی دیکھ کیا ابراہیم نا جبرائیل ذرا دیکھو تو اس کو امام بنانا. سمجھ میں نہیں آ رہا. جبرائیل نے کہا یہ گھوم رہا ہے کوئی، اس کا نام ابراہیم، ایسے بلا لو. ایسا تو نہیں تھا نا. کسی عام سے دکاندار کو تو نہیں بلا لیا تھا، کسی کپڑے بیچنے والے کو تو نہیں امام بنا دیا. بڑی دیر میں سمجھتے ہیں. ایسا ہی تو نہیں نا کہ بھائی وہ گھوم رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ روکو 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 روکو. اب وہ رکشے والا سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ دھوبی گھاٹ کے لیے تو مجھے روک رہا ہے، 100-150 روپے دے گا. ہاں بھائی کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا وانا نہیں ہے، تمہیں امام بنانا. ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، یہ تو نہیں ہو رہا تھا نا. کسی عام سے بندے ابراہیم جس کا نام ہو اس کو امام نہیں. کون ابراہیم؟ جو پہلے سے نبی ہے. بڑا جملہ ضائع کر دیا. وہ ابراہیم جو پہلے سے نبی ہے، وہ ابراہیم جو پہلے سے رسول ہے، اور وہ ابراہیم جو پہلے سے اللہ کا دوست ہے. اتنے عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں. 3 عہدے ہیں پہلے سے. اور آپ کہا اب چونکہ تمہارے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ ہم تمہیں امامت بھی دے رہے ہیں. یعنی امامت کے لیے شرائط وہی ہوں گی جو جناب ابراہیم کے لیے ہیں، کہ اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، رسول ہونا ضروری ہے، اور خلیل ہونا ضروری ہے، اللہ کا دوست ہونا ضروری ہے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ عہدہ جائے گا اولاد ابراہیم میں. بات بڑھاؤں یا نہیں؟ یہ عہدہ جائے گا ابراہیم کی اولاد میں. کسی بچے سے بھی آپ پوچھیں 73 فرقے کے کسی بھی بچے سے کہ بھائی بتاؤ کہ ہمارا نبی جو ہے محبوب خدا آخری نبی وہ ابراہیم کی نسل میں ہے؟ سب کہیں گے ہے. نسل ابراہیمی میں ہے ہمارا نبی، ہے نا. تو درود بھی محمد و آل محمد پر اسی لیے ہے کہ نسل ابراہیمی میں اس شاخ پر درود ہے جس شاخ میں محمد و آل محمد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا نبی بھی آل ابراہیم میں ہے؟ پہلے بولو ہاں یا نہیں. ہمارا نبی آل ابراہیم میں ہے، اولاد ابراہیم میں ہے، نسل ابراہیم میں ہے، ذریت ابراہیم میں ہے، ابراہیم کا بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے بچوں میں ذریت میں یہ عہدہ جائے گا امامت کا. تو اب کسی سے پوچھا جائے کہ ہمارے نبی کے پاس امامت آئی یا نہیں، تو سب کہیں گے بالکل آئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، قرشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بھی ہے. جس نے جملہ محفوظ کیا، ہمارا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور امام بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، امی بھی ہے. اور پھر ابراہیم تو صرف دوست ہیں. جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا. ابراہیم تو صرف دوست ہے، ہمارا نبی اس کا دوست نہیں ہے، اس کا محبوب ہے. دوست ہونا اور ہوتا ہے، محبوب ہونا اور ہوتا ہے. دوست ہونا اور ہوتا ہے، دوست ہونا اور ہوتا ہے، محبوب ہونا اور ہوتا ہے. دوست برابر میں لیٹتا ہے، محبوب بستر پہ لیٹتا ہے. ایسے نہیں تو جن دنوں میں نہیں بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت،
محبوب پر تو سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تو ہمارا نبی امام بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے، اس لیے کہ آل ابراہیم میں ہے نا، تو ہمارے نبی کے پاس امامت بھی ہے، وہ امام امت بھی ہے، نبی امت بھی ہے، رسول امت بھی ہے، اور امام امت تو ہے اس لیے کہ نسل ابراہیمی میں ہے۔ اب پھر میں سب کو مخاطب کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ختم نبوت ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی اور پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا، نہ نبی نہ رسول، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا نبی امام بھی ہے اور نبی بھی ہے، کہیں مجھے دکھاؤ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی پر نبوت ختم ہو گئی، یہ دکھاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ نبی پر امامت بھی ختم ہو گئی۔ یہ رہیں سلامت رہیں آپ، دیکھیں جملہ آپ نے محفوظ کیا، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، اور یہ ابھی ہوا ہے، انہوں نے ایسی چلایا ہے تو آپ کے حواس ہوش حواس آپ کے بحال ہوئے تو اچھا ہو گیا موسم، ٹھیک ہے؟ لیکن گفتگو زیادہ طویل نہیں ہوگی، نہ سمجھیے گا جب اے سی چل پڑا ہے تو کوئی لمبی بات ہو جائے، بات اتنی دیر ہوگی جیسے آپ نے سنا ہے۔ کہیں آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے نبی پر امامت بھی ختم ہو گئی، تو بھائی بات یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آ رہا اس لیے کہ رسالت ختم ہو گئی، امامت تو ختم نہیں ہوئی۔ آپ بتاؤ اس امام کے بعد امام کون ہے؟ ان کے بعد امام کون ہے؟ امامت تو یہاں ختم ہی نہیں ہوئی، اور آپ کے بقول وہ تو قبر میں چلے گئے، گنبد خضرا کے نیچے پیغمبر کی قبر بنی ہوئی ہے، لیکن امامت تو اپنی جگہ قائم ہے۔ بھائی دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت آدم نبی تھے، حضرت نوح نبی تھے، حضرت ابراہیم نبی تھے، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ نبی تھے نا؟ اچھا حضرت آدم نبی تھے، حضرت آدم کا انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، تو کیا نبوت بھی قبر میں چلی گئی؟ اس لیے کہ ان کے بعد نبی آنے والا تھا، آدم پر نبوت ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ اگلا نبی آنے والا تھا، تو نبی قبر میں چلا جاتا ہے، نبوت تو قبر میں نہیں گئی۔ حضرت نوح قبر میں چلے گئے، ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی، تو ان کے ساتھ نبوت قبر میں تھوڑی چلی گئی، نبوت بلد ہے، باقی ہے۔ اب نبوت دیکھ رہی کون؟ تو اس کے بعد جناب ابراہیم آ گئے، ابراہیم تک پہنچ گئے، جناب ابراہیم قبر میں چلے گئے، تو کیا نبوت بھی دفن ہو گئی؟ نہیں۔ اب آخری نبی جب آیا تو وہاں تو نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نبوت بھی انہی کے ساتھ ہے جہاں پر بھی وہ ہیں۔ نبوت ہمارے نبی ہی کے ساتھ ہے جہاں پر بھی وہ ہیں، اب آپ ان کو چاہے قبر میں مانیں، ہم انہیں عرش پر مانتے ہیں، تو جہاں پر بھی نبی ہے وہاں نبوت چلی گئی، جہاں پر بھی رسول ہے وہاں رسالت چلی گئی، لیکن نبی پر امامت ختم تھوڑی ہوئی ہے۔ تو جیسے نبوت آدم کے بعد نوح کا انتظار کر رہی تھی، نوح کے بعد ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی، ابراہیم کے بعد موسیٰ کا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کا، عیسیٰ کے بعد محمد کا، اسی طرح امامت محمد کے بعد علی کا انتظار کر رہی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، تو امامت ہمارے نبی پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کی دلیل دے رہا ہوں، سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں دو جگہ یہ آیت اللہ نے دہرائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین جو اس نبی کے پاس ہے وہ ہر دین پر غالب آ جائے۔ میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں، قریب ہو کے سننا،
ایک ایک لفظ میرا بڑا اہم ہے جو کہنے جا رہا ہوں، اور تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم نے اپنے نبی کو دین اور ہدایت دے کے بھیجا اس لیے تاکہ اس کا دین یعنی دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے۔ غالب آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو بچے سے بھی آپ پوچھیں، خدا نہ خواستہ باہر دو لوگ لڑ رہے ہیں، اچھا خدا نہ خواستہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ بازار میں جاؤ وہاں لڑائی ہو رہی ہے، سڑک پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ حد یہ کہ وہاں حج پہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں پر بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لڑتا تو ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کہہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے آئمہ نے بتایا کہ بھائی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، تو ہم تو یہ کہیں خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ باہر کوئی لڑوا تو اب فیصلہ کیا ہوگا؟ ایک غالب ہوگا ایک مغلوب ہوگا۔ دو ملک جنگ کر رہے ہوتے تو جو جیتتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے۔ جو ہارتا ہے پھر اس کو شکست تسلیم کرنی ہوتی ہے، یا تو اسے سرنڈر کرنا پڑتا، یا گرفتاری دینی پڑتی، یا پھر اس مملکت کا حصہ بننا پڑتا، یا پھر جزیہ دینا پڑتا، جرمانہ دینا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو غالب اور مغلوب کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے وہ حاوی رہے گا، دوسرا بالکل نظر نہ آئے۔ یہی شکست و فتح کا معیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس کے پاس جو دین اسلام ہے بس وہی غالب رہے اور سارے دین مٹ جائیں۔ کہا کہ جب سارے دین مٹ جائیں اور دین اسلام غالب رہے، تو یہ ہے ہمارا مشن کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ یہ اسلام کو نافذ کرے اور سارے دین مٹا دے۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، رسول چلے گئے، مثلا مان لیا 12 ربیع الاول کو چلے گئے، 12 وفات ہو گئی رسول اللہ کی، چلے گئے۔ جب رسول اللہ 12 وفات کو 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے گئے ہیں، سب کو جواب معلوم ہے، اور کسی نے جواب نہیں دیا تو میں یقین کیجئے کہ پھر دعا نہیں دوں گا، جواب سب کو معلوم ہے۔ اتنا آسان سوال ہے۔ جب رسول اس دنیا سے گئے 12 ربیع الاول کو، مجھے بتاؤ کیا عیسائیت ختم ہو گئی تھی؟ کیا یہودیت ختم ہو گئی تھی؟ کیا بت پرستی ختم ہو گئی تھی؟ بھائی عیسائی بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہے، بت پرست بھی موجود ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے ہے تاکہ تم صرف دین اسلام کو رائج کرو اور سارے دین ختم کر دو۔ اب دین اسلام تو رائج ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے دین بھی تو ہیں، دوسرے دین بھی تو ابھی ہیں، باقی دین تو مغلوب ہوئے ہی نہیں۔ تو اب پروردگار تو نے بلا کیوں لیا؟ تو نے اپنے نبی کو واپس کیوں بلا دیا؟ بھائی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لو 10 روپیہ اور یہ سامنے میڈیکل اسٹور ہے اور یہ دوائی لے کے آتا ہوں، تو اس کا اس وقت جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ دوائی لے اور لے کے آئے۔ اب اگر وہ دوائی لے کے نہیں آیا تو مالک کہے گا کہ اپنا کام پورا کر کے نہیں آیا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو کیا ہی نہیں۔ بھائی تمہیں دوا لینے کے لیے بھیجا تھا، تم واپس آ گئے خالی ہاتھ، دوا تو لے کے نہیں آئے۔ وہ کہے گا یہ کام بھی کیا ہے، یہ کہا ہمیں نہیں پتا کون کون سے کام کیے ہیں، ہم نے تو بھیجا تھا دوا لینے کے لیے، وہ کام کیا ہے نہیں کیا؟ نہیں کیا تو مالک ناراض ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں۔ اب بلا تشبیہ میں نے صرف مثال دینے کے لیے بات کہی ہے، نہیں تو اللہ کبھی محبوب سے ناراض نہیں ہوتا، محبوب ہے ہی اس لیے کہ کبھی ناراض ہی نہ ہو۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر بھیجا، اسلام دے کر بھیجا تاکہ اسلام غالب رہے اور سارے دین مٹ جائیں۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وصال خدا کی منزل پر آ گئے اور قرب خدا کی منزل پر آ گئے تو عیسائیت بھی باقی ہے، یہودیت بھی باقی ہے، بت پرستی بھی باقی ہے، اور دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام غالب نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ عیسائیت ختم ہو جاتی، یہودیت ختم ہو جاتی، بت پرستی ختم ہو جاتی، تب اللہ کہتا کہ ہاں بھائی دین اسلام غالب آ گیا۔ تب میں حق رکھتا ہوں پروردگار سے سوال کرنے کا کہ یا اللہ ابھی تو دین اسلام غالب آیا ہی نہیں، ابھی تو سارے دین موجود ہیں اور تو نے فوراً اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ کچھ دن اور دے دیتا، کچھ دن اور دے دیتا، تیرے لیے کیا ہے عمر بڑھانا؟ وہ جو شناختی کارڈ وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو تیرے لیے کیا ہے بڑھانا؟ کسی کی بھی عمر بڑھا دے، قیامت تک کے لیے عمر دے دیتا، تو نے واپس بلا لیا۔ تو واپس کیوں بلا لیا تو اپنے نبی کی عمر بڑھاتا بڑھاتا بڑھاتا۔ تو آپ بتاؤں گا، جواب دوں آپ کو،
کہ یا اللہ تو نے کیوں بلا لیا واپس؟ تو آواز یہ آئے گی، آواز یہ آئے گی کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اب فیصلہ نبوت کے اختتام پر نہیں ہوگا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے۔ اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلا جائے اور یہودیت بھی رہ جائے، عیسائیت بھی رہ جائے، بت پرستی بھی رہ جائے اور خاموش چلا جائے، تو یہ نبی کی ناکامی سمجھنا کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، نبی نے نعوذ باللہ اپنا کام مکمل نہیں کیا، یہودیت بھی باقی ہے، عیسائیت بھی باقی ہے، بت پرستی بھی باقی ہے۔ اگر نبی خاموش آ جائے واپس تو سمجھ لینا کہ یہ نبوت کی ناکامی ہے، توجہ۔ اور اگر نبی جاتے جاتے کسی کو کاندھے پہ بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب توجہ ہے کہ نبی اگر خاموش چلا جائے تو یہ نبی کی ناکامی ہے کہ دین اسلام غالب نہیں ہوا، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، بت پرستی بھی ہے۔ لیکن نبی جاتے جاتے اپنا کام کسی کے کاندھوں پہ ڈال جائے اور کہے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو اب دیکھنا امامت کہاں جا رہی ہے، اب فیصلہ امامت پر ہوگا۔ اب تم دیکھنا کہ جب آخری امام آئے اور اس کے بعد یہودیت رہ جائے، عیسائیت رہ جائے، جملہ دے رہا ہوں اور آپ اس جملے کو محفوظ کریں گے، یہ فیصلہ بات کا خاصہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب جملہ دے رہا ہوں، کہا فیصلہ دین اسلام کے غلبے کا فیصلہ ختم نبوت پر نہیں ہوگا، ختم امامت پر ہوگا۔ اب جب امامت کو دیکھو گے، امامت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ امامت ہمارے نبی پہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ علی تک امامت سونپ دی، علی پر امامت آ گئی، اور اس لیے بھی آ گئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں، اس لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے، میں نے ابھی کہا کہ عدل اور امامت جڑے ہوئے ہیں، کہ جہاں عدل ہے وہاں امامت ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ یہ عہدہ عادلوں کے پاس جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، جو عادل ہوں گے ان تک جائے گا۔ ظلم کی ضد ہے عدل، عدل کی ضد ہے ظلم، تو اب جہاں عدل ہے وہاں امامت ہوگی، تو عدل و امامت جڑے ہوئے ہیں۔ اب تلاش کرو کہ عدل کہاں ہے، اس کا مطلب امامت وہی ہے، اور تلاش کرو کہ امامت کہاں ہے، اس کا مطلب عدل وہی ہے، دونوں چیزیں جڑی ہوئی۔ آپ نے کتاب پڑھی نہیں، پیغمبر نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میرے بعد تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے کا نام ہے علی۔ اور اتنی مشہور روایت، اتنی مشہور روایت کہ جو ہمارے بہت محترم عالم اہل سنت نے لکھی، میں بھی علماء اہل سنت کا بڑا احترام کرتا ہوں اور کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی ہم میں اور سنیوں میں کوئی فرق تو ہے نہیں، کوئی اختلاف تو ہے نہیں۔ عالم اہل سنت نے لکھ دیا، کفایت الطالب نے ایک روایت لکھی ہوئی ہے، علامہ گنجی شافعی بہت بڑے عالم اہل سنت، انہوں نے روایت لکھ دی، اور روایت آپ کو یاد ہے، اور میں پہلا لفظ کہوں گا آپ کو روایت یاد آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس کھجوریں موجود تھیں، ہم نے کہا ہمیں کھجوریں دے دیجیے، پیغمبر نے مٹھی بھر کے کھجور دی، میں آیا بیٹھا، میں نے گنی تو 18 کھجوریں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کے پاس بھی کھجوریں آ گئیں، ہم علی کے پاس گئے، یا علی ہمیں بھی کھجوریں دیجیے، علی نے مٹھی بھر کے کھجور دی، میں آیا بیٹھا، میں نے گنی تو وہ بھی 18 تھی۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کھجوریں دی وہ بھی 18، علی نے کھجوریں دی وہ بھی 18، تو پیغمبر نے کہا ابو ہریرہ علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ
عادل میں برابر ہے۔ عادل کے لیے شرط ہے، ختم ہو رہی ہے بات، عادل کے لیے سب سے بڑی شرط ہے علم۔ سلامت رہے جس نے جملہ محفوظ کیا۔ عادل کے لیے سب سے بڑی شرط ہے علم۔ جو عالم ہوگا وہی عادل ہوگا۔ اللہ عالم ہے اس لیے عادل ہے، اللہ عالم ہے تو عادل ہے، اور عادل ہے تو علم بھی ہے۔ تو عالم ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے عادل ہونے کے لیے کہ وہ عالم ہو۔ جو عالم ہوگا اسے تو پتا ہوگا نا کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ گھر میں عدل کرنا، باہر عدل کرنا، دفتر میں عدل کرنا، بھائیوں میں عدل کرنا، میاں بیوی میں عدل کرنا، بہنوں میں عدل کرنا، ماں باپ میں عدل کرنا، تعلقات میں عدل کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو، جس نے پڑھا ہوا، جو علم رکھتا ہو۔ جو علم رکھتا ہوگا وہی عادل ہوگا، اور جہاں عدالت ہوگی وہی علم ہوگا۔ جہاں علم ہے وہی عدل ہے، جہاں عدل ہے وہی علم ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اور علی رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ پلٹا دو جملہ، جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں عدل ہے وہاں امامت ہے۔ جہاں علم ہے وہاں عدل ہے، جہاں عدل ہے وہاں امامت ہے۔ جہاں علم نہیں وہاں عدل نہیں، جہاں عدل نہیں وہاں امامت نہیں۔ تو اب تلاش کیا جائے کہ علم کس کے پاس ہے، تو اسی کے پاس عدل ہوگا اور اسی کے پاس امامت ہوگی۔ اور یہ تلاش کیا جائے کہ علم جس کے پاس نہیں ہے تو اسی کے پاس عدل بھی نہیں ہوگا اور اسی کے پاس امامت بھی نہیں ہوگی۔ اور تلاش اتنی مشکل ہے ہی نہیں، جب اتنا بڑا کوئی سچا آدمی گزر گیا کہ اس نے امت کو ایک نہیں 70 مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر علی نہ ہوتے۔ انصاف کی بات ہے۔ بھائی جب میں خود کہہ دوں کہ میں عالم نہیں ہوں تو آپ میرے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ آپ ممبر پہ بیٹھ جائیے۔ بڑی دیر میں آپ پہنچ، بھائی میں کہہ رہا ہوں میں عالم نہیں ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ جائیے، اور میں ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہہ رہا ہوں میں عالم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو عادل نہیں ہے، اور جب عادل نہیں ہے تو میں امام بھی نہیں ہو سکتا، چاہے 2 رکعت کا ہی کیوں نہ ہوں۔ بھائی ہمارے یہاں تو نماز پڑھانے کے لیے بھی امام جو ہوتا ہے سب سے بڑی شرط اس کی ہوتی ہے کہ امام عادل ہو۔ جو ہمارے نماز پڑھتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ بھائی عادل ہو، عادل کرتا ہو۔ اب دیکھیں نا، انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے۔ اب ہمارے یہاں کوئی مولوی اگر ہے تو اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں عادل ہوں یا نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے یہاں کا ہر مولوی جو ہے وہ بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہے اور وہ سب صحیح ہے۔ ہر آدمی خود جانتا ہے کہ میں عالم ہوں، جاہل ہوں، عادل ہوں، ظالم ہوں، کون ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم گزرے تھے، میں نے سنا ہے قصہ، میں نے بزرگوں سے سنا۔ حافظ کفایت حسین صاحب عارف اللہ مقام، بہت بڑا نام، اور لاہور میں ان کی مرکز بنی ہوئی، علم دین رکھتے تھے، توحید پر یعنی اختصاص رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو کہ نماز پڑھا دیجیے، تو انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھا سکتا، حالانکہ بالکل جامع شرائط سے۔ کہا کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا میں گھر میں عدل نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں عدل نہیں کر پاتا۔ اب اتنا تو آدمی کو متقی ہونا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں امامت کی شرط میں سب سے بڑی شرط ہے عدالت، یعنی اگر نماز بھی کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ عادل ہونا چاہیے، ظلم نہ کرے گا۔ دیکھیے ظلم نہ کرے، مثلا میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آ رہا اور وہ میں خدا نخواستہ اپنے لیے استعمال کروں، مستحق کو نہ بھیجوں، یہ ظلم ہے۔ اگر کسی کے پاس سادات کا حق آ رہا ہے اور وہ مستحق تک نہیں پہنچا رہا تو اس کا مطلب یہ ظلم ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم دوسروں پر تنقید کرتے، ہم اپنے پر بھی تقریر کرتے، اپنے اوپر بھی تنقید کرتے۔ تو اب کیا کہا؟ علم کے ساتھ عدل، عدل کے ساتھ امامت جڑا ہوا، جڑے ہوئے کہ نہیں جڑے؟ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امامت محمدیہ یہ گئی کہاں تھی؟ کوئی پیغام آیا؟ جی دیجیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
توجہ ہے؟ بس بات ختم ہو رہی ہے تو بھائی بات پہنچ تو رہی ہے نا. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ موضوع کیا چل رہا ہے. کچھ احمق لوگوں نے ملنگوں کو چھیڑ دیا ہے. تو اب سنو، بات تو یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ ہماری ولایت کا موضوع تو چھیڑو. جب تم چھوڑ دیتے ہو تو وہ چھیڑتے ہیں. ہمارے یہاں سے کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے چھیڑا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے جب ہو تو پھر یہاں سے ایک اختصاص ہو جائے، ایک شدت آ جائے. ٹھیک ہے؟ تو اب جتنے دلائل اس وقت دیے جا رہے ہیں سبھی دے رہے ہیں دلائل. ان دلائل میں یہ بھی دلیل ہے کہ بھائی نبی ہمارا امام بھی ہے تو امامت تو ختم نہیں ہوئی. سب سے بڑا پوائنٹ ہی ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امامت تو ختم نہیں ہے. امامت کہاں جا رہی ہے؟ تو اب سب اپنے اپنے امیدوار لے کے آ گئے. یہ والا بھی امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، یہ بھی ہے، دیکھیے یہ بھی ہے، دیکھیے یہ بھی ہے. تو اسی کے لیے میں نے تقریر کا موضوع قرار دیا ہے کہ امیدوار سارے لے آؤ. دیکھا یہ جائے گا عالم کون ہے، عادل کون ہے. عالم کون ہے اور عادل کون ہے. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرما دیا، کہہ دیا بھرے دربار میں کہ اگر علی موجود ہیں تو خبردار علی کی موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے. تو فیصلے تو آپ کے پاس موجود ہیں بھائی، فیصلے تو موجود ہیں کہ بڑے بڑے مقتدر شخصیات نے فیصلے دیے ہوئے ہیں. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وراثت رسول کوئی یہ لکڑی اور پتھر کی عمارت نہیں تھی بھائی. جس گھر کے دروازے پہ پھٹا ہوا پردہ پڑا ہوا، جو رسول ٹاٹ کے بوریے پر سو رہا، جس کی تکیہ میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں، جس کا عصا ایک بوسیدہ سی لکڑی ہو، جس کی نالین میں علی جیسا ید اللہ ٹانکے لگاتا ہو، جس کی عبا میں پیوند لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ رسول کون سی جاگیر چھوڑ کے گیا، کون سا درہم و دینار چھوڑ کے گیا، کون سی زمینیں، کون سی کھیتی باڑیاں چھوڑ کے گئے؟ ایک باغ چھوڑ کے گئے تھے، وہ دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا. تو رسول یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی محل چھوڑ کے چلے گئے. حالانکہ پوری کائنات کا جو محل ہے اس کے تخت پر رسول بیٹھا ہوا ہے. بڑی آسان سے سنا آپ نے جملہ بھائی، پوری کائنات. میں نے ابھی کہا کہ جسے محبوب کہہ دیا جاتا ہے نا، دل چاہتا ہے اسے سب کچھ دے دو. اب اللہ نے کہا ہے محبوب تو کہہ دیا جو میرا وہ تمہارا، جو میرا وہ تمہارا. دیکھیے اسی لیے کیا ہے آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو ہم دعا میں بھی کہتے ہیں کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے نبی، ختم اور یہ بات، اے نبی وہ وقت قریب ہے. یہ آیت کب آئی تھی؟ 1400 برس پہلے. اے نبی، 1400 برس پہلے کہہ رہا اللہ، اے نبی وہ وقت قریب ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے. اب مقام محمود سمجھو، ہم آپ کو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، وہ وقت قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بلند کرے گا، مقام محمود پر بلند کرے گا. اور دعا ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعا ہے نا، آیت کیا ہے؟ ہم آپ کو عنقریب مقام محمود پر بلند کریں گے. اسی کی دعا مانگی جاتی ہے، پروردگار محبوب کو جلد از جلد مقام محمود پر بلند کر. دعا مانگی چاہیے اور صحیح ہے دعا، اس دعا سے اختلاف نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پر بلند کریں گے. تو ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار جلدی سے مقام محمود پر بلند کر، محبوب کو مقام محمود پر بلند کر. یہ مقام محمود کیا ہے؟ دعا مانگنا الگ ہے، لیکن دعا کی تعریف، توضیح، تشریح، تفسیر تک پہنچنا الگ ہے.
دعا تو مانگ لی کہ رسول کو مقام محمود پر پہنچا دے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اس پر سمجھ میں آئے جب محمود سمجھ میں آ جائے. جب محمود سمجھ میں آ جائے تو مقام محمود سمجھ میں آ جائے گا. محمود کون ہے؟ محمود کون ہے؟ لیجئے یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا اور ہمارے آگے بہت بڑے عالم اہل سنت انہوں نے بھی لکھ دیا. قواعد السمتین میں انہوں نے لکھا, دو بڑے بڑے حوالے دے دیے میں نے آپ کو, ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی, حضرت آدم متحرک ہو کے بیٹھ گئے اور حضرت آدم نے دیکھا کہ اللہ نے 5 انوار پہلے سے خلق کیے ہوئے ہیں. تو حضرت آدم نے کہا کہ پروردگار یہ 5 ہیں کون؟ اتنی مشہور روایت ہے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے, میں تو صرف اپنی دلیل بنا رہا ہوں, روایت بہت پرانی ہے اور سن چکے ہیں آپ. یا اللہ یہ 5 کون ہیں؟ اور میں نے کیا کہا کہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب محمود سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اب محمود کون ہے؟ تو جیسے ہی حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ 5 کون ہیں, ان کا تعارف کرا دے, تو اللہ نے تعارف کرایا. لو میں تعارف کراتا ہوں, میں محمود ہوں, یہ احمد ہیں. یعنی محمود ہے اللہ. چپ ہو گیا. محمود ہے اللہ. اللہ نے تو کہا نا کہ انا المحمود, میں محمود ہوں, یہ محمد ہے. ٹھیک ہے, تو محمود ہے اللہ, محمود ہے اللہ. ابھی آپ باہر جائیں کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, اس پہ لکھا ہوگا مثلا منزل زید, یعنی زید کا مقام. کہیں لکھا ہوگا مکان بکر, یعنی بکر کا مکان. یعنی جیسے جیسے لفظ آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے. مقام محمود, محمود کا مقام, محمود کا مقام. محمود کون ہے؟ اللہ. اور تم کیا دعا کر رہے ہو؟ پروردگار اپنے محبوب کو جلد از جلد اپنے مقام تک پہنچا دے. ہائے 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 ہائے, اپنے مقام, مقام محمود پہ پہنچا دے, مقام محمود پہ پہنچا دے. اس مقام پہ جو محمود کا مقام تھا, یہ مقام محمود ہے کیا؟ مقام محمود کیا؟ اللہ محمود ہے. ٹھیک ہے, اللہ یہاں ہے تو یہی مقام محمود ہو گیا. بھائی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی, بعض اوقات سمجھا کریں نا بھائی, جہاں اللہ ہے وہی مقام محمود ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب مقام محمود کی تشریح ہے فوراً اسی دعا میں, جو دعا 5 وقت ٹی وی پر آتی ہے. کیا کہا؟ ختم ہو رہی ہے بات, وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ, ان کو جلد از جلد مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وہ مقام محمود کیا ہے؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. اچھا بھائی واہ واہ, اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول کو مقام شفاعت پہ بلند کر دے. تو اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ تو ہی شفاعت کر دے؟ بڑی دیر میں آپ میرے ساتھ اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے؟ مقام محمود, محمود کا مقام ہے, اور محمود کا مقام کون سا ہے؟ مقام شفاعت. مقام محمود مقام شفاعت ہے, تو اس مقام شفاعت پر اللہ ہے. تو اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ تو ہی ہماری شفاعت کر دے, تو ہی ہماری شفاعت کر دے؟ اللہ سے کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب اللہ کے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہو اپنے محبوب کو ہمارا شافع بنا دے, اپنے محبوب کو ہمارا شافع بنا دے, اپنے محبوب کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. 5 وقت ٹی وی پر یہ دعا آ رہی ہے, اور ٹی وی پر 5 وقت یہ دعا آ کے مولوی کے سر پہ ہتھوڑے برسا برسا کر کہہ رہی ہے اب انکار کرو وسیلے کا. مقام محمود مقام وسیلہ ہے, مقام شفاعت ہے. اس سے اس لیے شفاعت نہیں, اس نے خود کہا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ کہہ تو جملہ. دیکھیے اللہ عادل بھی ہے, کاش کے بات پہنچ جائے. اس نے اپنے کو رحیم کہا ہے, رحیم کہا ہے, اللہ نے اپنے کو رحیم کہا ہے, لیکن رحمت محبوب کو کہا ہے. اتنی آسانی سے سن لیتے ہیں آپ. اپنے کو رحیم کہا
رحمت محبوب کا، اپنے کو رحمت نہیں کہہ رہا. یعنی اگر آپ کو کہیں سے بھی مثلا کوئی آپ گیہوں لینے جا رہے ہیں، گیہوں چاہیے، گندم چاہیے، تو جہاں گندم ہوگی وہاں سے لے کے آئیں گے. لو بیٹا یہ 10 روپے لے لو اور 2 کلو گندم لے آؤ. وہ مٹی بھر کے تھوڑی لائے گا، اب وہ تلاش کرے گا کہ گندم کہاں مل رہی ہے، وہاں سے گندم لے کے آ جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں، لیکن رحمت کا خزانہ محبوب کو دیا ہوا ہے. جسے میری رحمت چاہیے، میرا رحم چاہیے، پہلے محبوب سے پوچھ لے. جسے محبوب کہے گا اسے میں بخشوں گا، جسے محبوب کہے گا اسے میں بخشوں گا. تو بخشنا کام ہے اللہ کا، یہاں تک لانا تھا. شفاعت کام ہے اللہ کا، گناہ بخشنا منصب ہے اللہ کا، عیب پوشی کرنا منصب ہے اللہ کا، رحمت کرنا منصب ہے اللہ کا، شفاعت کرنا منصب ہے اللہ کا. لیکن چونکہ اللہ نے محمد کو محبوب کہہ دیا تو کہا محبوب ہے تو جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. تو مقام شفاعت میرا ہے تو لے مقام شفاعت تجھے دے رہا ہوں، منصب شفاعت تجھے دے رہا ہوں. تو اب امت سے کہہ دیا کہ اگر شفاعت طلب کرنا ہے تو میرے نبی کے دروازے پر آ جاؤ. لیجیے بات یہ آپ نے ظاہر کر دی. اگر میری شفاعت چاہیے تو نبی کے دروازے پر آ جاؤ. ایک دم نہیں کہہ دیا کہ نبی کے گھر میں چلے جاؤ، نبی کے دروازے پر آ جاؤ، دروازے پر آ جاؤ، دروازے پر آ جاؤ. 1400 برس سے یہی تو سب جا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے. ایسے نہیں، جن دلوں میں نہیں بستا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. توجہ فرما لی نا آپ نے. تو کہا کہ محبوب کے دروازے پر آؤ جسے ہماری شفاعت چاہیے. تو ہم نے اتنا اللہ کا کہا مانا ہوا ہے کہ 1400 برس سے اس دروازے سے ہٹے ہی نہیں، اسی دروازے میں رکے ہوئے جو در علم رسول. اسے در علم رسول کہتے ہیں. 1400 برس سے وہی ہے، اور وہی اسی دروازے کی طرف اشارہ کیا پیغمبر نے اور کہہ دیا اگر دور کھڑے ہو نظر نہیں آ رہا تو لو میں اٹھا کے دکھا رہا ہوں. یہ ہے دروازہ، میں ہوں شہر علم اور یہ ہے دروازہ. میں شہر علم ہوں. آدم کے پاس بھی علم تھا، ختم ہو گئی بات. نوح کے پاس بھی علم تھا، ابراہیم کے پاس بھی، موسیٰ عیسیٰ کے پاس علیہ السلام، سب کے پاس علم تھا یا نہیں؟ آدم کو کہہ دیا علم آدم الاسماء کلھا. جناب نوح سے کہہ دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ کے سامنے کشتی بناؤ. یعنی مسلسل جناب نوح اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا علم، اتنی بڑی فضیلت جناب نوح کے پاس ہے. جناب ابراہیم کو ملکوت تک لے گیا، اتنا بڑا علم ان کے پاس. جناب موسیٰ کو بھی علم دے کے بھیجا، جناب عیسیٰ کو بھی علم دے کے بھیجا. آدم سے لے کے اور جناب عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء تک سب کو علم دے کے بھیجا کہ نہیں؟ سامنے کی بات ہے اور ختم ہو گئی بات. آپ مسکرا ضرور دیں گے. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو علم 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 دے کے بھیجا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں. کسی نبی نے نہیں کہا میں شہر علم ہوں. آدم آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کے پاس تو 22 صحیفے اترے تھے، علم آدم الاسماء کلھا تھا. اے نوح آپ نے تو اللہ کی نگاہ میں کشتی بنائی ہے. اے ابراہیم آپ تو ملکوت تک چلے گئے، آپ نے اپنے کو شہر علم کیوں نہ کہا؟ اے موسیٰ آپ کے پاس تو ید بیضا تھا، آپ نے اپنے کو شہر علم کیوں نہ کہا؟ اے عیسیٰ آپ تو روح اللہ تھے، آپ نے اپنے کو شہر علم کیوں نہ کہا؟ سب بیک زبان ہو کے کہیں گے کہ ہمارے پاس دروازہ نہیں تھا.
بھائی؟ تو نبی نے اپنے آگے کر کے دکھایا نا، یہ دروازہ ہے، یہ اندر عمارت ہے، اس لیے نبی نے آگے کر دیا، پیچھے تو نہیں کیا علی کو، اور کہہ دیا کہ جو گھر میں پیچھے سے آتا ہے وہ کون ہوتا ہے سمجھ لو تم، یا تو جو بیوی سے ڈر کے آتا ہے، تو کہا یہ ہے دروازہ، اس لیے بتایا یہ ہے علی، اور یہ میرے بعد امام، اس لیے کہ میری ہی طرح عادل ہے، اور میں شہر علم ہوں تو یہ دروازہ ہے، تو میری ہی طرح عالم بھی ہے، تو جہاں علم وہاں عادل، جہاں عادل وہاں امامت، جہاں عادل وہاں امامت، تو ضروری ہے کہ امامت تک پہنچا جائے، اور جب پہنچ جاؤ تو اقرار بھی کرو، اقرار بھی کرو، اقرار اس لیے کرو تاکہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، بت پرستوں کو، ستارہ پرستوں کو، سب کو یہ بتاؤ کہ ہم نے کسی جاہل کو امام نہیں بنایا ہوا، ہم نے سلونی والے کو امام بنایا ہوا، تاکہ بتاؤ کہ ہم نے صاحب سلونی کو امام بنایا ہوا ہے، وہ صاحب سلونی کہ جس کی نگاہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، ارے اس کی نگاہ تو اللہ کی نگاہ ہے، اس کی نگاہ، اس کی جو آنکھ ہے عین اللہ ہے، وہ تو بہت بلند ہے، اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ بھی شجروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ بھی نسلوں کو پہچانتی ہے، تو علی تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ علی نمائندہ ہے رسول کا، اور رسول نمائندہ ہے قرآن کا، اور قرآن نمائندہ ہے علم الہی کا، تو جو قرآن کے پاس علم ہے وہ رسول کے پاس، جو رسول کے پاس علم ہے وہ علی کے پاس، تو اگر قرآن علی میں غیب ہے تو رسول علی میں غیب ہے، اور رسول علی میں غیب ہے تو علی بھی علی میں غیب ہے، اس لیے علم غیب صادر ہو رہا تھا کہ جیسے ہی نہروان سے واپس آنے لگے، تیزی سے گھوڑے دوڑتے ایک بار علی نے گھوڑے کو روکا، جب علی کا گھوڑا رکا تو پیچھے سارے ہزاروں گھوڑے رک گئے، جب تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے رکتے ہیں تو صحرا میں گرد اڑتی، ایسی گرد اڑی کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے تشویش ہو گئی کہ علی کیوں رکے، میں آگے گیا تو گرد تھی، مجھے میرے مولا کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، گرد چھٹی، میں نے اپنے مولا کو دیکھا، میں نے دیکھا میرا مولا رو رہا ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو بہ رہے علی کی آنکھ سے، میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا مقام ہے جہاں سے گزر رہے ہیں؟ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اصحاب کو لے کے گئے، ساتھ میں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور ایک بار سب کو بتانے لگے سنو یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دائیں شانہ کٹ کے گیا، آگے بڑھے کہاں یہاں میرے بیٹے عباس کا بایاں بازو کٹے گا، ایک ایک جگہ رک رک کر علی بتا رہے تھے یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی، یہاں میرا بیٹا لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوگا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ کون سا مقام ہے، یہاں شبیہ رسول کے جگر سے برچھی کا پھل پار ہو جائے، علی بتا رہے ہیں غیب کا اظہار کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے ایک بار مٹی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں اسی حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہوگا، اس کے گلے سے تیر سے شعبہ پار ہو جائے گا، آگے بڑھ کے ایک خاک پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خاک کو اٹھاتے تھے اور اس خاک کو سونگ سونگ کر چومتے تھے، کسی نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے، فوراً کہا نہیں، جیسے کہا یہ کون سی جگہ ہے، ایک بار اٹھے اور حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالا، حسین کو سینے سے لگا کر بتایا یہ وہ مقام ہے جہاں اسی بیٹے کا 13 ضربوں سے گلا کاٹا جائے گا، جہاں میرے حسین کا 13 ضربوں سے گلا کاٹا جائے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، چلے گئے حسین اس دنیا سے، کٹ گیا فاطمہ کے لال کا گلا، 9 کے سینہ پر حسین کا سر آ گیا، چھن گئی فاطمہ کی بیٹیوں کی ردائیں، سید سجاد کی بہن سکینہ نے تماچے کھا لیے، سید سجاد کی پشت پہ تازیانوں کے زخم آ گئے، پورا قافلہ کربلا سے کوفے سے شام پہنچ گیا، بازار کوفہ سے گزرے تو پتھر بھی کھا لیے، بازار شام سے گزرے ہیں تو آگ کے شعلے بھی، اور آگ کے شعلوں سے سید سجاد کا امامہ بھی جل گیا، دربار شام کی منزل آئی تو سید سجاد نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھرے دربار میں نامحرموں کے سامنے پوچھا جا رہا ہے یہ بیوی کون ہے، اس کا کیا نام ہے، میری ماں بہنوں کے نام پوچھے جا رہے تھے، ساری منزلیں طے ہو گئی اور اب ایک منزل وہ رہ گئی کہ 1 سال آل محمد نے قید میں گزارا ہے، 1 سال، اسی 1 سال میں عید بھی آ گئی، بقر عید بھی آ گئی، اسی 1 سال میں نہ معلوم کیا کیا دیکھا ہے، کتنے موسم تبدیل ہو گئے، سردیاں بھی آئیں، گرمیاں بھی آ گئی، لیکن قید خانہ ایسا ہے
कि दिन की धूप भी आती है, रात की होश भी आती है। इतना कम खाना आता है कि ज़ैनब अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती है। और ज़ैनब इतनी नकाहत हो गई कि बैठकर नमाज पढ़ रही हैं। खत्म हो गई गुफ्तगू। 1 साल आले मोहम्मद को इसी कैद में गुजर गया। और अब देखने वालों ने देखा कि एक बच्ची है जो रोज कैद खाने के दरवाजे पर आती है। उसके हाथों में नन्हे नन्हे हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं। उसके रुखसार कभी नीले नजर आते हैं, कभी सुर्ख नजर आते हैं। उस बच्ची से शाम की औरतों ने आगे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? वो बच्ची रो रो कर 4 बरस की बच्ची बड़े मासूम लहजे में अपनी कहानी बता रही थी। ऐ शाम की औरतों, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम रसूल के घर वाले हैं, हम फातिमा ज़हरा की औलाद हैं, हम अली मुर्तज़ा की औलाद हैं। मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्न अली, मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्न अली, और मेरे चचा का नाम अब्बास है। शाम की औरतों, मैं बहुत नाज़ों से पाली गई हूँ, मैं बहुत अरमान से पाली गई हूँ, मैं बहुत मोहब्बत से पाली गई हूँ। मैं कभी भी ज़मीन पर सोई नहीं हूँ। मैं कभी अपने चचा की गोद में थी, कभी भूबी की गोद में, कभी अम्मा की गोद में। और ऐ शाम की औरतों, जब रात आ जाती थी तो मैं अपने बाबा के सीने पे सो जाती थी। मेरा बाबा हर शब मुझे सीने पे सुलाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हमें मदीना छोड़ना पड़ा। हम करबला आ गए, हमारे घर को लूट लिया गया, हमारे खैमों को जला दिया गया, हमारे सरों से रिदाएं छीन ली गई। मेरे भाई 24 बरस के सज्जाद भैया के पुष्ट पर ताजियाने मारे गए। ऐ शाम की औरतों, रास्ते भर मुझे तमाचे मारे जाते थे। और अब हम कैद खाने में आ गए। हाँ, रोज बच्ची ये कहानी सुनाती थी। एक दिन शाम की औरतें अपने अपने बच्चों को भी लेके आ गई कि आओ तुम्हें हम कैद खाने वाली बच्ची से मिलाते हैं। अब जो अपने बच्चों को लेके आई तो देखा आज सकीना कैद खाने के दरवाजे पर थी नहीं, कैद खाने के दरवाजे पे नहीं थी। हाँ, औरतों ने कहा, कहाँ रह गई ए हुसैन की बेटी, आज अपनी कहानी नहीं सुना रही? तो एक बार जब बहुत आवाजें दी तो बच्ची की आवाज सुनाई, जंजीर की झनकार की आवाज आई। एक कैदी बाहर आके कहता है, ऐ शाम की औरतों, जो बच्ची रोज कहानी सुनाती थी वो जालिम के जुल्म सह के मर गई। अभी उसकी कब्र कैद खाने में बनाकर आया हूँ। अजीब मरहला फिक्र हो गया। खत्म हो गई गुफ्तगू। कैसे सज्जाद ने कब्र खोदी होगी? कोई उसी भाई से पूछे जिसके हाथों में हथकड़ियां बनी हुई हैं। कोई सज्जाद से पूछे, मौला सज्जाद, अपनी बहन की कब्र कैसे खोदी है? उन्हीं बंदे हाथों से मासूमा की कब्र है, मासूमा की कब्र है। तो कोई गैर मासूम कब्र खोद नहीं सकता था। नन्ही सी मासूमा बच्ची की कब्र सैयद सज्जाद खोद रहे थे, उन्हीं बंधे हुए हाथों से, उन्हीं बंधे हुए हाथों से। लेकिन ये तो पूछ लो कि जिस वक्त सज्जाद कब्र खोद रहे थे, सकीना की मैयत कहाँ थी? सकीना का लाशा कहाँ था? बीबी फिजा कहती है, सारी बीबियां चीख मार मार के रो रही थी, इसलिए कि सज्जाद कब्र बना रहा था। रबाब की गोद में सकीना की मैयत, माँ हाथों में मैयत लिए हुए, सकीना की गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, सकीना के पांव एक तरफ लटके हुए थे। सकीना की माँ रबाब ने सकीना की मैयत को गोद में उठाया हुआ था। और मेरा दिल कहता है कि जिस वक्त सकीना को कब्र के हवाले किया जा रहा होगा तो अब सीने पे हाथ मारना। तो सैयद सज्जाद ने एक